آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین رب العالمین. طلاب عزیز، ہم آج کل احکام مد و قصر پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے مد اور قصر کے بارے میں ایک مختصر سی تمہید، ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کیا تھا کہ مد کسے کہتے ہیں اور قصر کسے کہتے ہیں. مد یعنی لمبا کرنا، زیادہ کرنا، افزائش کرنا، بڑھانا، یعنی کہیں بھی آواز کو بڑھایا جائے تو وہ مد ہے. اور قصر یعنی مختصر کرنا، کم کرنا، گھٹانا، تو وہ ہوتا ہے قصر. عام طور پر قصر جو ہوتا ہے وہ حرکات ہوتی ہیں، زبر ہو، پیش ہو یا زیر ہو، یا قصر ہے. ان کو بڑھایا نہیں جاتا ہے. اور ہم نے کہا تھا کل، اس بات کا خیال آپ کو بھی رکھنا چاہیے تلاوت کرتے ہوئے، حتیٰ کہ عربی بولتے ہوئے بھی، کہ زبر، زیر اور پیش اس کو صرف ایک حرکت کے برابر پڑھنا چاہیے. ب، ت، ث، او، ج، اتنا بس ایک حرکت. اور جب مد ہوگا اس کا دوگنا ہوگا. اور دوگنا جو ہوتا ہے اس کو ہم اس وقت کرتے ہیں جب کہ واو ہو، الف ہو یا یا ہو. واو، الف، یا جو حروف علت ہیں وہی حروف مدی ہیں. حروف علت کے الگ معنی ہیں، حروف مدی کے الگ معنی ہیں. تو ان تین حروف پر کبھی حرکت کام بھی کرتی ہے جب وہ مثال کے طور پر واو کے سلسلے میں حروف شفویہ میں سے ایک ہو، مثال کے طور پر. تو لیکن مدی کی صورت میں صرف تین مقامات ہیں جہاں کہ ان کو دو چند یعنی دوگنا، دو بالا لمبا کیا جاتا ہے. یعنی اگر قصر کے اندر ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے تو مد کے اندر دوگنا یعنی دو حرکات کے برابر پڑھنا ہے. تین حرکات نہیں، دو حرکات کے برابر. اور یہ کب ہے؟ یہ تب ہے جب کہ الف سے پہلے زبر واقع ہو جائے کسی حرف پر، واو سے پہلے پیش واقع ہو جائے، اور یا سے پہلے زیر پہ واقع ہو جائے. ان تین صورتوں میں آواز کو دو چند کیا جاتا ہے، دوگنا کیا جاتا ہے، دو حرکتوں کے برابر پڑھا جاتا ہے. با، الف زبر، با، دو حرکات، اس سے زیادہ نہیں. اس کو حروف مدی کے بارے میں مد کہا جاتا ہے. یہ مد ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اسی تعریفیں وغیرہ پڑھیں گے. اصلی مد یہی تین ہے، یہی تین اصلی مد ہے.
جو باقی مدات ہیں وہ فرعی ہیں، وہ اصلی نہیں ہیں. اور مدات کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو عام طور پہ ذکر کیا گیا ہے 17 قسموں کا مدات کی. یعنی مد جو ہیں وہ 17 قسم کے ہیں، 17 کائنڈس آف مد. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ لیکن ان میں سے صرف یہ 3 اصلی ہیں، باقی سب کے سب فرعی ہیں، اصلی اور فرعی. فرعی یعنی کسی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. اصلی یعنی یہی جن کو ہم حروف مدی کے سلسلے میں پڑھتے ہیں، اصلی حروف مدی یہی ہیں، اصلی مد یہی ہے، مدات اصلی. تو بہرحال ایک ایک کر کے ہم چلیں گے آگے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تعریف کی جائے مد کی. مد کی کیا تعریف کریں؟ کس کو مد کہیں؟ ہم کہتے ہیں بڑھانا، ہم کہتے ہیں افزائش کرنا، ہم کہتے ہیں لمبا کرنا، لیکن یہ لغوی معنی ہے، ڈکشنری میننگ آف مد. مد کے یہ ڈکشنری کے میننگس ہیں. لیکن جو اصطلاحی معنی ہیں، اصطلاحی جو معنی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ تجوید کے اندر جب آواز کو لمبا کیا جائے اس کو مد کہتے ہیں. اور اس کے لیے خاص حروف کے اندر مد، یہ مد کیا چیز ہے جی؟ مد کو ہم تعریف کریں تو یہ ہے اطالہ. اطالہ نے طول دینا، اطالۃ الصوت، آواز کو لمبا کر دینا. صوت، اطالۃ الصوت. بے کس وجہ سے لمبا کرنا؟ بے احد، کسی ایک میں سے بھی حروف المد الثلاثہ، حروف المد الثلاثہ، جو 3 مدات ہیں، 3 حروف ہیں مد کے، ان 3 حروف کی وجہ سے، بے یعنی ان کی وجہ سے، بے احد حروف المد الثلاثہ، 3 حروف مد میں سے کوئی ایک واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے جب اطالۃ الصوت کیا جائے، اطالہ طول دینا صوت کو، صوت یعنی آواز کو طول دینا، لمبا کرنا، تو اس آواز کے طول دینے کو ہم مد کہتے ہیں. یہ مد کی تعریف ہے، ڈیفینیشن آف واٹ از اے مد. کبھی آپ کو امتحان میں آئے گا مد کی تعریف کیجیے، آپ کو بس ایک جملہ یاد رکھنا ہے بس. تو ظاہر ہوا اس تعریف سے باقی سب کے سب جو مدات ہیں وہ اس تعریف سے باہر ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے یہی مد جو ہے یہ اصلی ہے، یہ اصلی. اور اس مد کو طبیعی مد بھی کہتے ہیں، مد الاصلی او طبیعی، طبیعی مد الاصلی اور مد طبیعی. مد الاصلی اصل میں یہی مد ہے، یا مد طبیعی، مد الاصلی یا مد طبیعی. اب یہ مد الاصلی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو اصلی کس لیے کہتے ہیں؟ پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ کب تحقق پیدا کرتا ہے، یعنی یہ مد اصلی کس وقت، کن حالات میں یہ مد واقع ہوتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو حرف ہوگا جس پر مد ہوگا تو اس کو تب تک مد نہیں کہا جائے گا جب تک نہ وہ اس سبب سے اس پر مد آ جائے. اور اس سبب سے جب مد آ جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یمد، لمبا کیا جاتا ہے. کس چیز کو لمبا کیا جاتا ہے؟ صوت کو، آواز کو لمبا کیا جاتا ہے. اور کتنا؟ بمقدار حرکتین، 2 حرکتوں کے برابر، چاہے وصل ہو چاہے وقف ہو. کبھی وصل کے اندر بیچ میں بھی یہ مد آ سکتا ہے، آپ سمجھیں، یا کہیں بیچ میں ہم نے اس جگہ وقف کیا تو اس وقت بھی لمبا کرنا ہے. وصلاً او وقفاً،
वस्ल के मौके पर या वक्फ के मौके पर वक्फ करेंगे तो तब भी, वस्ल में भी पढ़ें तब भी ये 2 हरकत के बराबर लंबा इसकी आवाज़, इसका साउथ लंबा किया जाता है, द साउंड। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये है इसकी तरीक़ा क्या है। तो अब यहाँ आपको ये दूसरी चीज़ पता चलेगी, हम बाकी मदात को इससे खारिज क्यों करेंगे? तो उसके लिए कहा गया है वला यतवक़्फ़, ये मद जो है ये मुतवक़्क़िफ़ नहीं है, इसकी बुनियाद नहीं है, इसकी वजह नहीं है, इसकी सबब नहीं है। कौन सी चीज़? अला सबबिम मिन हमज़तिन अव सुकून, हमज़े की वजह से या सुकून की वजह से पैदा हो जाए, इसमें ये नहीं होता है। हमज़ा और सुकून कोई कंडीशन नहीं है असली मद के अंदर। जो मद असली है और मद तबीई, इसमें हमज़ा और सुकून की सबब के बग़ैर यतहक़्क़ हो जाता है, मुतहक़्क़ हो जाता है, यानी पैदा हो जाता है। किस वजह से? सिर्फ़ बिअहद हुरूफ़िल मद सलासा, सिर्फ एक सबब है, जस्ट वन रीज़न। और वो क्या है? वो है हुरूफ़ मद सलासा में से कोई एक हर्फ वाक़ा हो जाए, कोई एक हर्फ वाक़ा हो जाए, ज़बर वाले हर्फ के बाद, पेश वाले हर्फ के बाद या ज़ेर वाले हर्फ के बाद, इन 3 में से जो मुताल्लिक़ मख़सूस हर्फ है 3 में से वो कोई वाक़ा हो जाए तो ये मद पड़ी जाती है। ला यतवक़्फ़, ये दारुमदार इसका नहीं है, इसका इन्हिसार नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता है किस चीज़ पर? अपॉन आइदर हमज़ा और सुकून, कि उसके बाद हमज़ा आ जाए या सुकून आ जाए तो तब मद पड़ी जाएगी, चाहे वो मद लंबी भी पड़ी जाए। लेकिन ये कंडीशन नहीं होती, उस कंडीशन के बग़ैर जब ये मद वाक़ा हो जाए तो इसीलिए उसको मद्दिल असली कहते हैं कि असालत से, असल की वजह से ये मद वाक़ा हो जाती है। और तबी क्यों कहते हैं? तबी इसलिए कहते हैं कि तबीयत जो है इंसान की, तबीयत इंसान का तरीक़ाकार, तबी इसलिए कि जो उसकी तबीयत सलीमा, अक्ल उसको बताती है, गाइड करती है, रहनुमाई करती है एक इंसान को, जिसकी तबीयत अक़ली एतबार से फ़ैसला ले ले कि मुझे यहाँ लंबा करना है या नहीं करना है, चूँकि अक्ल फ़ैसला करती है। तबीयत सलीमा यानी जैसे अक्ल सलीम हम कहते हैं, उसी तरह तबीयत सलीम यानी बाज़ौक़ अक्लमंद तबीयत एक इंसान की। जो अक्लमंद इंसान होगा वो यह मद करेगा, जो अक्लमंद इंसान नहीं होगा वो कहीं भी मद नहीं करता है, या कहीं बहुत सारे बेकार के मद भी करता है। लेकिन अक्ल सलीम जिसको हो, जिसकी तबीयत सलीमा हो, तबीयतुन सलीमतुन, अक्लमंद तबीयत उसकी हो, तो वो हमेशा इसी मुकाम पर मद पढ़ता है, इसलिए इसको मद तबीई भी कहते हैं। और मद्दुल असली इसलिए कि असालत से क्या मतलब? असालत से मतलब इन 3 हरूफ में से कोई एक आए तो असालत से, वहाँ असालत से, बेसिकली, प्राइमरीली, इन प्रिंसिपल असालत से वहाँ मद पढ़ा जाता है, इसलिए उसको मद्दिल या मद्दुल असली कहा जाता है या मद्दुल तबीई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और फ़रई कौन से हैं? फ़रई और वो सारे हैं, वो सब के सब आर्जी हैं। ये वाला असली हकीकी, असली यानी हकीकी मद है, बाकी सब के सब आर्जी हैं। आर्जी किस लिए? आर्जी किसी न किसी वजह से आ जाते हैं। यहाँ जो वजह है वो असली वजह है, वो हकीकी वजह है, क्योंकि हरूफ मद्दी जो बिल्कुल जौफ़े दहन से निकलते हैं, तो जो ही आप आवाज़ निकालेंगे मुँह आपका खुल जाएगा, आवाज़ निकल जाएगी। और कितनी निकल जाए वो ये बहस तलब है। तो तजवीद के उलमा ने मुकर्रर किया है सिर्फ 2 हरकतें, उससे ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो लिहाजा बाकी वाले जो मद्दातुल फ़रई हैं वो आर्जी हैं, वो किसी न किसी गैर तबीई, गैर असली, अननेचुरल किसी वजह से मद वाक़ा हुए हैं, तो इसलिए उनको उन सूरतों में पढ़ा जाता है, उनके लिए कभी ज़्यादा लंबा करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? ये है मद असली और मद फ़रई।
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب مثالوں سے ہم اس کو ایک ایک کر کے سمجھ لیں گے، مثالوں سے، کیونکہ مثالیں لازمی ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے پہلی چیز جو ہے وہ ہے الف کے بارے میں دیکھیں گے۔ پہلی چیز ان حروف ثلاثہ میں سے الف ہے۔ الف میں مثال کے طور پر شرط ہے، شرط یہ ہے کہ لا تکون الا ساکنۃ، یہ الف جو ہو یہ ساکن ہونا چاہیے، اگر یہ محرک ہوا تب یہ الف ہے نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لا تکون الا ساکنۃ، یہ ہونا چاہیے صرف ساکن، نہیں ہونا چاہیے بغیر ساکن کے، لا تکون الا ساکنۃ۔ اور اس کے علاوہ دوسری شرط ولا یکون قبلها مفتوحۃ، جو اس کے پہلے حرف آ جائے وہ مفتوح ہونا چاہیے، اس سے پہلے والا حرف مفتوح، مفتوح، اس کے بعد الف، اور الف جو ہے یہ ساکن، نہ اس پر زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، حتیٰ کہ سکون وہ والی سکون نہیں جس میں مثال کے طور پر شأن پڑھا جاتا ہے، تو وہاں جو ہے اس کو حرکت سمجھا جاتا ہے، تو بہرحال حرکت اس میں نہیں آنی چاہیے، کھلا پڑھنا چاہیے، کھلا سکون کے ساتھ۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، ایک ما قبل مفتوح اور خود الف جو ہے وہ ساکن ہو جانا چاہیے، لا تکون الا ساکنۃ۔ تو مثالیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کبھی دعا کرتے ہیں تو قرآن میں ہے اس نے کہا، یعنی اس نے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب قال، رب ہب لی، اے پروردگار مجھے بخش دے، اے پروردگار مجھے بخش دے، مثال کے طور پر ایک بیٹا بخش دے، جیسے حضرت زکریا نے یہ دعا کی رب ہب لی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب یہاں کہاں مد ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے، ما قبل مفتوح یہ ہے اور یہ الف جو ہے یہ ساکن الف ہے، تو مد یہاں پڑھا جائے گا قال، 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 دو حرکت، قال۔ اگر ہم کہیں گے کم کر دے، ہم کہیں گے قل، قل، اس کی ایک حرکت، لا دوسری حرکت، قل، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہی حرکت، ایک ہی حرکت کا مطلب ہے کوئی مد وغیرہ نہیں، اور جب الف بیچ میں پڑے گا تو پڑھا جائے گا قال، قال، دو حرکت کے برابر۔ تو یہ ہے ایک مقام الف کے سلسلے میں جہاں اس طریقے سے مد پڑھا جاتا ہے، اور یہ مد کیا ہے؟ اصلی ہے یا فرعی ہے؟ طبیعی ہے یا غیر طبیعی ہے؟ طبیعی، طبیعی، طبیعی۔ اب واو کی مثال، واو کی مثال، الواو، واو کے سلسلے میں ما قبلها مضمومون، اور بعد میں واو وہ پھر ساکن، واو الساکنہ، الف الساکنہ، یعنی الف ساکن ہے، وما قبلها مضموم۔ اور وہ مثال کون سی ہے؟ وقولوا، وقولوا قولا سدیدا، قولا نیک کلام کرنا چاہیے، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ کلام کرو بالکل نیک کلام جو ہو، صحیح کلام جو ہو، معقول کلام جو ہو، وقولوا، وقولوا، وقولوا قولا سدیدا۔ اب اس آیہ شریفہ میں اس جملے کے اندر کتنے مد ہیں؟ شاباش، دو ہے، کیونکہ ایک والا یہ ہے اور دوسرا والا یہ ہے، یہ الف جو ہے یہ اضافی ہے، یہ اضافی ہے، کیا بتانے کے لیے کہ یہ صیغہ جمع کے لیے ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے، اس لیے الف لگایا گیا ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، ایک مد، دوسرا مد، مد اصلی، مد طبیعی۔
قو انفسکم و اہلیکم نارا. قو انفسکم، یہ نہیں پڑھنا ہے کہ قو انفسکم، نہیں، قو انفسکم، قو انفسکم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو واو والی مد ہو گئی. اس کے بعد علیہ، علیہ میں بھی یہی اصول کہ یہ جو یا ہو یہ کیا ہونا چاہیے، یہ ما قبلہا مکسور، اور خود یا جو ہے یہ ساکن. اور مثال یا ساکن، قرآن کا ہی ایک جملہ الذی، الذی احسن، احسن کل شیء، کل شیء خلقہ، خلقہ. الذی، وہ ذات، ذات پاک باری تعالی جل سبحانہ، الذی جس نے کہ احسن بہترین بنایا، کل شیء ہر چیز کو، ہر چیز کو بہتر طور پر، خلقہ اس کی خلقت کے مطابق، خلقت کے اعتبار سے، پیدا کرنے کے اعتبار سے، ہر چیز جو پائی جاتی ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، اس کو بہترین طریقے پر پیدا کیا. احسن، اچھا بنایا، بہت اچھا بنایا. احسن، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت اچھا بنایا ہے. کس لحاظ سے؟ کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ اس کی خلقت کے اعتبار سے، بنانے کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، کریشن کے لحاظ سے بیسٹ طریقے پر ہر چیز کو بنایا. جو چیز بھی بنائی ہے بیسٹ طریقے پر بنائی. سانپ کو بنایا ہے بیسٹ طریقے پر بنایا، انسان کو بنایا ہے بیسٹ طریقے پر بنایا. ہر چیز کو خلق کیا ہے ایٹ اے ویری نائس لیول، in the very best manner. In the very best manner. He is the one who has created everything in the best possible manner. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الذی، الذی، اب یہاں ذال پر زیر ہے اور یا پر سکون ہے، یعنی کچھ نہیں، حرکات میں سے کوئی چیز نہیں، تو لہذا یہاں مد آئے گا اس یا پر، یہاں واو پر، اور یہاں الف پر. الف والی مد یہ، واو والی مد یہ، اور یہ یا والی مد یہاں. اور یہ تینوں مد اصلی ہیں، طبیعی ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، تو یہ رہی مثالیں کن کی؟ مد اصلی کی، اصلی مد کی. اور ایک ہی لفظ میں ان تینوں کو جمع کیا گیا ہے قرآن کے اندر ایک جگہ، اور وہ یہ ہے تینوں کو نوحیہا، 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 ہم نے ان پر الہام کیا. اللہ کا فرمانا، ہم نے ان پر الہام کیا. اس کا مطلب نہیں واحی کیا، اصل میں لفظ ہے واحی سے نکلی ہوئی ہے، واحی کیا، واحی اتاری. لیکن واحی اصل میں جب جبریل امین آئے گا تو اس کو واحی کہی جاتی ہے. اس کے بغیر جن ذرائع سے انسان کے قلب پر معاملہ آ جائے تو اس کو واحی نہیں کہتے بلکہ الہام کہتے ہیں. تو لہذا ہم نے الہام کیا ان کے لیے، ان کو الہام کیا، یعنی ان کے اوپر الہام کیا. اب ان میں تینوں مدات ہیں، یہ واو والی مد ہے، یہ یا والی مد ہے، اور یہ الف والی مد ہے. نو واو، حی یا والی مد، خا الف والی مد. ایک ہی لفظ میں تین کے تینوں مدات کی یہ یعنی مثال، مدات کی مثال ہے. اچھا،
تو جہاں تک مد کا تعلق ہے، یہ مد کا لفظ اللہ نے قرآن میں بھی استعمال کیا ہے، جس سے ہم یہ معنی نکالتے ہیں۔ مد، لفظ مد کا لفظ جو ہے یہ ایک جملے کے اندر لفظ کیا ہے اللہ نے استعمال، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اطالہ ہے، اطالہ طول، بڑھانا، لمبا کرنا۔ اور وہ کون سی ہے؟ اور وہ معنوی لحاظ سے اس کا لغوی معنی ہے۔ وہ جملہ یوں ہے: وَيُمْدِدْكُمْ، وَيُمْدِدْكُمْ، بڑھایا آپ کے لیے، اللہ کا فرمانا، انسانوں کے لیے، خاص انسانوں کے لیے ہم نے ان کے لیے بڑھایا۔ ان کے کیا چیز بڑھائی اور کس چیز سے بڑھائی؟ آگے بتاتے ہیں بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ، اور ہم نے بڑھوتری کی، بڑھایا، آپ کے وجود کو بڑھایا، آپ کی حقیقت کو بڑھایا۔ کن چیزوں سے بڑھایا؟ دو صورتیں، یا تو آپ کو مال زیادہ دیا جائے تو آپ مال کے اعتبار سے بڑے بن گئے، اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں۔ آپ جس کو زیادہ مال دیا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ کم مال ہو تو قصر، چھوٹا ہے، زیادہ مال ہو تو بڑا ہے۔ تو یہ ایک معنی ہے۔ دوسرے معنی اس سے بہتر، وہ بنین، زیادہ اولاد عطا کیے۔ جب زیادہ اولاد عطا کیے تو ہر انسان ایک تو اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ زندہ ہی رہتا ہے اپنے اولاد کے ذریعے سے، فیوچر کے ذریعے سے، فیوچر میں بھی زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے، گویا باپ ہی زندہ ہے، دادا ہی زندہ ہے، پردادا ہی زندہ ہے۔ تو اس کی مدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کس کی وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ اور اس کا قد بڑھ جاتا ہے، کس چیز کی وجہ سے؟ اموال کی وجہ سے۔ اموال کی وجہ سے قد بڑھ جاتا ہے، قد آور بن جاتا ہے۔ اور بنین کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، بیٹوں کی وجہ سے کس میں بڑھ جاتا ہے؟ عمر میں بڑھ جاتا ہے، فیوچر میں بھی زندگی گزارتا ہے۔ وقت کے اعتبار سے بنین کے ذریعے سے بڑھ جاتا ہے، قد کے اعتبار سے مال کے ذریعے سے بڑھ جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ اولاد کی وجہ سے حقیقتاً اولاد کی وجہ سے، اگر اولاد صالح پیدا کیے ہوں، تربیت کی ہو اولاد صالح کی، تو ان اولاد صالح کے اعمال میں سے بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ اولاد صالح بھی ہے۔ یہ جو بہت چیزیں ہیں صدقہ جاریہ، اسی طرح اولاد صالح بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو گویا مطلب ہے کہ وہ انسان جیسے زندہ ہی ہے، کیونکہ بیٹا اچھے کام کرے گا ثواب اس کو بھی جائے گا۔ اب زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ لفظ استعمال کیا ہے یہاں، وَيُمْدِدْكُمْ، تمہیں طول بخشا، تم لوگوں کو طول بخشا، اطالہ بخشا، لمبا کر دیا۔ کیا لمبا کر دیا؟ قد لمبا کر دیا اموال کی وجہ سے، اور عمر لمبی کر دی بیٹوں کی وجہ سے۔ دولت کی وجہ سے قد، اور بیٹوں کی وجہ سے عمر کو لمبا کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو مد ہے، مدہ یا مدو یا مددو، یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ اطالہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی لفظ ہم نے اس میں استعمال کیا مد کے اندر۔ اب قصر کی کو کس کو کہیں گے؟ قصر کہیں گے چھوٹا کرنے کو۔ اب قصر، اس کے مقابلے لغتاً اس کے معنی کیا ہے؟ حبس، الحبس، حبس یعنی بند کرنا، باہر نہیں نکلنے دینا، محبوس کرنا، قید کرنا۔ الحبس والمنع، دو معنی میں، منع کرنا، منع کسی سے کرنا،
باہر جانے سے، آزاد گھومنے سے۔ محدود کرنا، محدود، جب محدود کیا وہ قصر ہے۔ کس کے ذریعے محدود کیا؟ حبس کے ذریعے۔ حبس کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، قید کرنا، حبس کرنا۔ یہ اس لغوی معنی میں آتے ہیں، آتا ہے یہ قصر، اور انشاءاللہ اس کی مثال ہے سورہ الرحمن میں جو آیت ہے حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی وہاں، لیکن مقصورات اپنے خیموں میں بند ہوں گی، فی الخیام خیموں کے اندر بند ہوں گی۔ حبس، قصر کا معنی مختصر کرنا، ادھر ادھر نہیں جانے دینا۔ تو اس آیت شریف میں سے یہ قصر کے معنی نکلتے ہیں کہ حبس کرنا، بند کرنا، والمنع، اور منع کرنا ادھر ادھر جانے سے، مد کرنے سے منع کرنا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔